بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب نظامی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ ہمارے چینل شعیب نظامی چینلز کو پسند کرتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم آپ کو پاکستان کی اچھی اچھی خبروں سے اور خاص طور پہ جو معیشت میں سے متعلق خبریں ہیں ان سے آگاہ کریں، جو پاکستان کے کرنٹ افیئرز ہیں ان سے آگاہ کریں۔ تو آج بھی ایک اچھی خبر ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں جو نیوکلیئر توانائی کے پروجیکٹ ہیں اس میں ایک پروجیکٹ جو ہے چشمہ 4 جسے C4 کہا جاتا ہے، اس نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اور ریکارڈ یہ ہے کہ چشمہ 4 نے 365 دن تک بلا تعطل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا ہے، اور یہ بہت ایک اچھا ریکارڈ ہے پاکستان کے لیے۔ 365 ڈیز میں اس میں کوئی ایرر نہیں آیا۔ اس کو جن لوگوں نے چلایا انہوں نے صحیح طریقے سے اس کو چلایا، اس کی مشینری میں اس کی آپریشنل جو سسٹم تھا اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی، اور C4 نے 365 دن تک جو اس کی صلاحیت ہے 340 میگا واٹ بجلی فراہم کی۔ اس سے پہلے جو ہمارے پاس C2 ہے اس کے پاس یہ ریکارڈ تھا، تقریباً 302 دن جو ہے وہ C2 نے بجلی کی فراہمی یقینی بنائی تھی۔ تو اٹامک انرجی کمیشن کے جو پروجیکٹس ہیں چشمہ کے، انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ 302 دن کا توڑ کر 365 دن کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ چشمہ 4 جو ہے یہ 1 جولائی 2019 کو اس کا آغاز ہوا تھا، اور 1 جولائی 2020 کو اس کو 1 سال مکمل ہوا، اور ایک سال کے اندر اس نے بغیر کسی نقص کیے، بغیر ایرر دیے، بغیر رکے اس 320 میگا واٹ بجلی فراہم کی۔ یہ بڑا خوش آئند ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان میں ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری پاکستانی قوم بہت صلاحیتوں سے مالا مال ہے، وہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر بہت زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ اور ہم جب اتنی مایوسی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے اداروں پہ بھی فخر کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو پہ بھی فخر کرنا چاہیے جو کہ کرونا کے باوجود وہاں اپنی ڈیوٹیوں پہ موجود رہے، کرونا کے باوجود اپنے فرائض کو سر انجام دیتے رہے۔ اور جو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمارے لوگوں میں صلاحیتیں نہیں ہیں، تو اگر ان میں صلاحیتیں نہ ہوتی، آپریشنل کرنے کی صلاحیتیں نہ ہوتی، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ 365 دن میں 1 سیکنڈ بھی C4 رکا نہیں، اور اس نے اپنے پروجیکٹس کی جو پروڈکشن تھی وہ جاری کی۔ اس کے اوپر جو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ ہیں محمد نعیم، ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، ان کا ایک پیغام بھی ہے، آئیں وہ پیغام بھی سنتے ہیں اور پھر اس پیغام کے بعد بھی جاری رکھیں گے۔ آج ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان اٹامک کمیشن کے لیے کہ ہمارے چشمہ پہ جو 4 نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں اس میں سے چشمہ 4 یونٹ نے 1 سال مسلسل پروڈکشن کا جو ریکارڈ ہے وہ قائم کیا ہے، اور اس میں الحمدللہ جو ہمارا جو کیپیسٹی فیکٹر ہے اس پلانٹ کا وہ 97% سے ابو رہا ہے۔ ہمارے لوگوں کی جو ہے اس میں کاوش بہت ہے، ہمارے ٹیکنیشینز کی، ہمارے انجینئر سائنٹسٹ کی، اور جو ہمارے NTDC ہے انہوں نے گرڈ سٹیبلٹی میں ہماری بڑی مدد کی، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ K2 K3 جو ہے وہ اس سال اور اگلے سال ایک یونٹ جو ہے وہ اور 1100 میگا واٹ گریڈ میں شامل کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو سفر ہے فار کینسر ہاسپٹلز کا 18 جو ہیں ہمارے، اور ہمارے ایگریکلچر سینٹر 4 جو ہیں، اور ہمارا جو پاور پروجیکٹ ہے یہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی محمد نعیم صاحب کی، جو کہ چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں گے جو چشمہ 1، چشمہ 2، چشمہ 3، چشمہ 4 یعنی کہ C1، C2، C3 اور C4، یہ 4 پاکستان میں نیوکلیئر پاور کے پروجیکٹس ہیں جو کہ چشمہ سیریز کے اندر ہیں، اور ان کے اندر تقریباً 1330 میگا واٹ بجلی فراہم کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور اب پاکستان اگلے 2 سال کے اندر توقع ہے کہ جو 2 پروجیکٹ ہیں ہمارے K2 اور K3، ان کے ذریعے تقریباً 2200 میگا واٹ بجلی پاکستان اور نیوکلیئر بجلی سے حاصل کرے گا۔ یہ بجلی پاکستان کو بہت جو ہے سستی پڑنے والے پروجیکٹس ہیں، تقریباً 11 روپے اور 16 پیسے کی یہ بجلی پڑتی ہے، اور اسی لیے پاکستان کی یہ انرجی جو ہے یہ ایفیشینٹ انرجی ہے، یہ نیشنل گرڈ کے ساتھ منسلک ہو جائے گی۔ ہمارے پاس تھرمل کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں بجلی بہت مہنگی بنتی رہی ہے، اسی لیے اب پاکستان جو ہے وہ سستی بجلی یعنی کہ جو ہمارے اٹامک انرجی کے پروجیکٹس ہیں ان کے ذریعے بجلی حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور پاکستان یہی چاہ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مزید پیداواری صلاحیت پاکستان کی بڑھائی جائے۔ تو اس میں یہ بھی پروگرام ہے کہ آئندہ 10 سال کے اندر یعنی کہ 2030 کے اندر پاکستان 8800 میگا واٹ نیوکلیئر پاور جو ہے وہ حاصل کر سکے گا، اور یہ بجلی بہت سستی ہوگی اس لحاظ سے جو کہ ہم فرنس آئل میں دیکھتے ہیں یا تھرمل میں دیکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ
पावर प्लांट्स बहुत एफिशिएंट हैं, नए पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी बिजली और मशीनरी सारी की सारी जो इनकी मशीनरी बिजली बनाने की सब नई है, इनमें लॉसेस बहुत कम हैं और इसीलिए हम देखते हैं कि ये एफिशिएंट पावर्स के अंदर पावर प्रोजेक्ट्स में शामिल होते हैं पाकिस्तान के। और हम इसकी वजह से जो पाकिस्तान का बिजली की कॉस्ट का जो ख़र्चा है उसको कम करने की में मदद मिल सकेगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में इस तरह के इदारे फलें फूलें, पाकिस्तान में इस तरह के मंसूबे कामयाब हों और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ मिले बिजली के अंदर, इनकी कीमतों के अंदर। और सस्ती बिजली से, जब आप कहते हैं कि सस्ती पैदावार हो, और सस्ती पैदावार से जो है वो महंगाई कम होती है। इसी तरह जो बाकी चीज़ें होती हैं, पूरा इकनॉमिक सर्कल जो है वो डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि आपकी जो एनर्जी है वो कितनी अच्छी है, वो कितनी एफिशिएंट है। जितनी आपकी एनर्जी एफिशिएंट होगी उतनी ही आपकी पैदावारी लागत कम होगी, और पैदावारी लागत कम होने से आपके अंदर जो मुल्क में महंगाई होती है वो कम हो सकेगी। और जब चीज़ें आपकी सस्ती तैयार होंगी तो उनको एक्सपोर्ट करने में भी आसानी होगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी। जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो उससे पाकिस्तान में रोज़गार में भी इजाफा होगा। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। शुएब निज़ामी को दे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।